اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرنے کا پروگرام ہے۔ بات کرنے کا کیا، سیکھنے کا پروگرام ہے۔ ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم ہر گھر میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے گھر میں قرآن کریم کا کم از کم ایک نسخہ نہ ہو۔ ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، ہم سب کم یا زیادہ مگر کرتے ہیں، لیکن جو تلاوت ہم کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، وہ ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی روزانہ اپنے پروگرام میں رکھتے ہیں۔ آج 2 آیات ہیں سورہ زاریات کی، یعنی 20 اور 21۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ خواتین و حضرات، یہ دونوں آیات مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ابھی ہم اپنے معزز مہمان سے انہی آیات پر کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہمارے معزز مہمان نے، جن کا تعارف میں ابھی کراتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ فرما رہے تھے، اور کیا اچھی بات انہوں نے فرمائی، کہ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور کتنے بڑے بڑے مضامین اس میں پنہاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یقین کرنے والوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ہم ایک سوال، بلکہ پہلا سوال یہ رکھیں گے، کون یقین کرنے والے؟ یہ اہل ایمان ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور کیا یہ انفس و آفاق پہ غور کر رہے ہیں، نشانیوں پہ غور کر رہے ہیں؟ ایک جانور بھی منہ اٹھا کر اس کائنات کو دیکھتا ہے، وہ گھوڑا، گدھا، بیل، بکرا، اور ایک انسان بھی اس کائنات کو دیکھتا ہے، تو دونوں کے دیکھنے میں کوئی فرق اللہ نے رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اشرف المخلوقات ہمیں بنایا، انی جائل فی الارض خلیفہ ہمیں بنایا، خلقت بیدی، ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے، ہمارے مقام کو بلند کر رہا ہے، بتا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیا نگاہ ڈال رہے ہیں؟ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، کروٹیں بدلتے ہم اس کائنات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں کبھی قرآن کریم کی یہ آیت آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا؟ اے اللہ، تو نے یہ کائنات عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے، سیکھیں گے۔ ہمارے لیے خوش بختی کی بات کہ ہمارے ایک خاص مہمان تشریف فرما ہیں، مفتی زبیر عثمانی صاحب، آج کے ہمارے مہمان۔ آپ صاحبزادے ہیں محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ کے، دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، وہیں سے آپ فارغ التحصیل، اور خاص طور پر جو آپ کا جو خاص سبجیکٹ ہے وہ ہے مسلم شریف۔ کبھی کبھی پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی زبیر عثمانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زاریات آیات 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ سیکنڈ آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھرڈ آپشن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت چھوٹی چھوٹی آیات زاریات 20 اور 21، کچھ سوالات میں نے اٹھانے کی کوشش کی انٹرو میں۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین کی نشانیوں کی بات کر رہا ہے، کن نشانیوں کی بات ہو رہی ہے اور موقنین سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی آیات اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی آیات، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں جو مضامین ہمارے لیے جو درس رکھے ہیں وہ اتنے وسیع و عریض ہیں کہ اس کے لیے رجسٹر کے رجسٹر ناکافی ہیں۔ یہ جو آیت ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ یقین کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زمین میں غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین کا درجہ دینے کے لیے اتنی نشانیاں ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا لیں گے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی کہا نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں کیا پتہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دنیا کے اندر زمین میں چلتا ہے پھرتا ہے، زمین کا نظام دیکھتا ہے، انسان کی تخلیق کو دیکھتا ہے، زمین کی تخلیق کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو جو چیزیں اپنی پیدا فرمائی ان کو دیکھتا ہے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی خالق تو ہوگا، جس خالق کی وجہ سے آج یہ ساری زمین جو ہے یہ سب کچھ پیدا کر رہی ہے۔ سبزیاں زمین اگاتی ہے، معدنیات زمین کے اندر ہیں، اور جانور، انسان، ان تمام چیزوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ رہتا انسان زمین پر ہے، چلتا انسان زمین پر ہے، کھاتا پیتا انسان زمین سے ہے، آخر میں زمین کے اندر ہی چلا جاتا۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو یہ بات بتاتی ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کی عظیم شخصیت ہے کہ جو باتیں وہ فرماتے ہیں ان باتوں پر آپ یقین کرو۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق کائنات ہے،
اللہ تعالیٰ چونکہ مالک کائنات ہے، لہٰذا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ہی اپنے رسول بنائے، اسی نے ہی اپنی کتاب نازل فرمائی، اسی نے ہی احکامات نازل فرمائے. تو اصل چیز اللہ کی مشیت ہے، اصل چیز اللہ کی قدرت ہے، اصل چیز اللہ کی طاقت ہے. لہٰذا اس اللہ رب العزت کی باتوں کو اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تم عام حیوانوں کی طرح، عام جانوروں کی طرح ہو جاؤ کہ جن کو دیکھتے سب کچھ ہے لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کائنات یہ اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن یہ اللہ کا قول ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم کے ذریعے اس کائنات کو سمجھنا، اللہ کے قول کے ذریعے اللہ کے فعل کو سمجھنا. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا، ایک حیوان کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک انسان کائنات کو دیکھتا ہے، دونوں کے دیکھنے میں کوئی فرق اللہ نے رکھا ہے. اور جو گفتگو آپ نے فرمائی، کیا اس انداز سے ہم انسان، ہم اشرف المخلوقات، ہم اللہ کے نائب، اللہ اکبر، ہمیں اپنے مقام کا اندازہ ہے کہ ہمارا مقام ہے کیا، اور کیا بائی اینڈ لارج ہم اس طرح کائنات کو دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، یا جو دین کا تقاضا ہے؟ بس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ، بہت سارے لوگ تو قرآن پاک کو جو لوگ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے اس دنیا میں، اور کس نے کب چلے جانا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس دنیا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا آنا در حقیقت آخرت کی تیاری کے لیے ہے. وہ زندگی ہماری بہت بڑی ہے، وہ زندگی ہماری دائمی ہے، ابدی ہے. لہٰذا ہم اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اور اس کی طریقہ کار کو دیکھ کر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور دنیا کے اندر وہ وقت گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن اس چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی جو تعلیم حاصل کی وہ ہم نے تعلیم کیا لی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا فکری نظام کیا ہے، ہم دنیا کو دیکھ کس طرح رہے ہیں. تو میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ بھی رکھنے کی کوشش کی تھی مفتی صاحب، یہ تو اللہ کائنات کی نشانیاں بتا رہا ہے، لیکن موقنین، یقین کرنے والوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. تو ایک ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگہ کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے بقول اقبال، اور اس کے بعد اس کائنات پر نگاہ ڈالی جاتی ہے. اس کائنات کے جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ اللہ کا جمال ہے، اور اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیا جاتا ہے. تو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم موقنین کی نشانیوں پر غور کریں. موقنین کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی یہ بات کہ دیکھو یہ جو زمین و آسمان کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان پر غور کون کرتا ہے؟ جو یقین لانے والے ہوتے ہیں. یقین لانے والوں میں کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے؟ قرآن پاک نے یقین لانے والی جو صفات ہیں ان اور مومنین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ پوری اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع یہ تقریباً نازل فرمایا جہاں سے 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں جو کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ کہ انسان یعنی بہت ہی زیادہ یعنی تواضع کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، ان کی صفات بیان فرمائی. یقین لانے والوں کی نشانی کیا ہے؟ بنیادی نشانی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں عقائد کا معاملہ ہے. عقائد کا معاملہ بالکل وہ معاملہ ہے جیسے بنیاد کا معاملہ ہوتا ہے، اور عقائد انسان کے بالکل درست ہونے چاہیے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یہ کوئی اس کی ذات میں، کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات و صفات ہیں، مثلا رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، طاقت دینا، قوت دینا، یا اور چیزیں اگانا، پیدا کرنا، یہ ساری چیز یعنی صحت دینا اور شفا دینا،
بیماریاں دینا، یہ ساری ذات باری تعالیٰ کی صفات ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جب انسان کو اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر جب یقین ہو جائے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی ہر بات، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، اللہ کا ہر وعدہ وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، ٹھیک، پھر اس کے آنے والے رسول جتنے بھی ہیں وہ سب نبی برحق ہیں، انہی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق بھی ہیں، نبی خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ ان کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، ان کی کتاب کو ہم تک پہنچایا، ہم تک بھیجا، ان کی ہر بات صحیح، وہ جو خود بات بتاتے وہ بھی صحیح، اور جو انہوں نے ہم تک قرآن پاک پہنچایا وہ بھی صحیح، اس کے اندر ادنا سی کوئی کمی بیشی نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی یہ چیزیں ہیں اعتقاد کی، جب انسان کو ان چیزوں پر اعتقاد ہوتا ہے، جنت پر یقین، دوزخ پر یقین کہ یہ بھی ہے، عذاب قبر پر یقین، اور روز محشر پر یقین، دوبارہ مر کر زندہ اٹھنے پر یقین، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، جب انسان اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ پر یقین کیا۔ جب اللہ پر وہ یقین آ گیا ان کو کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ ہی در حقیقت خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو ہوگا اللہ کرے گا، غیر اللہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تمام نشانیاں، اللہ کی بیان کردہ تمام تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتوں پر انسان کو اعتقاد اور یقین آتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اس یقین کے ساتھ انسان دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے کہ ہاں جی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آپ ہسپتال جائیں تو لگتا ہے کہ جی انسان ایک ڈپارٹمنٹ میں جائے تو لگتا ہے کہ بچوں کی آمد کا سلسلہ ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو لگتا ہے کہ مرنے والوں کا سلسلہ ہے، آدمی بازاروں کے اندر جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی ہوش ہی نہیں آئے گا، لیکن در حقیقت یہ سارے اللہ کی مشیت اعزی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو دنیا میں جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، میری چند بنیادی باتوں کو پورا کر لیں، میری چند بنیادی چیزوں کو پورا کر لیں، تو ہم ان سے راضی ہو جائیں گے، انہوں نے ہمارا مقصد پورا کر لیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جس چیز کے بارے میں جو حکم دیا اس کو منوعاً پورا کر لیں۔ اب میرے فرائض، میرے واجبات، جن چیزوں سے میں نے رکنے کا حکم دیا، وہ جب یہ یقین انسان کو ہوتا ہے تو انسان اس دنیا کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو اس یقین کی آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اس کا ایمان مزید پختہ سے پختہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو میری جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کو میری آیات پر یقین کرنے کے لیے اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک چیز زمین جس سے ہم پیدا ہوئے، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں اور جس کی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے جس چیز کو اٹھا لو گے یقین آ جائے گا اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب اہل ایمان الحمدللہ، اور ہم موقنین میں خود کو شمار کرواتے ہیں اور خود سوچتے بھی ہیں کہ ہم موقنین میں ہیں، ہم یقین کرنے والوں میں ہیں، لیکن من حیث المجموع جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اپنے معاشروں پر تو کیا جو یقین کرنے والے اس انداز سے کائنات کو دیکھ رہے ہیں جو انداز آپ نے فرمایا؟ دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک وہ طبقہ جو کہ پڑھتا ہے، علم دین کو سیکھتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ان کا تو نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن جہاں تعلیم قرآن کی اور حدیث کی نہیں ہوتی، دل میں ایمان تو ہے کہ اس حوالے سے تو دل میں ایمان ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہم ایک مسلمان ماں باپ گھر میں پیدا ہو گئے، لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ جی اللہ ایک ہے اور جو ہمارا ایمان ہے وہ ہے، لیکن اس ایمان کی تفصیل کیا ہے، اس ایمان کی ڈیٹیل کیا ہے، اس ایمان کی تعلیمات کیا ہیں، اس سے اکثریت بے خبر ہوتی ہے۔ تو جو بے خبر ہوں، علم کے انسان کے دیکھیں دو ذریعے ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ علم حاصل ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے۔ جب یہ دو چیزیں انسان کو میسر نہیں آتی، علم کا دروازہ پھر بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ جب علم نہیں آتا تو یہ نقطہ نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے بالحیث المجموع ہماری جو قوم ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ چونکہ تعلیمات سے دور ہیں، تو اس نقطہ نظر سے لوگوں کی نظر کم رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان حقیقتوں پر غور کریں اور اس کے اندر اس کی وجہ سے اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ کس طرح تدبر کی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اس سے قبل کیونکہ یہ آیت ہم چاہتے مکمل کر لیں کہ یہ کائنات
اس پہ نگاہ ہم ڈال رہے ہیں. زمین کے معاملات، یہاں ارض کا لفظ آیا ہے. وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی، ہمارے اندر نشانیاں، یعنی انفس و آفاق میں ہمارے اندر وہ کون سی نشانیاں ہیں. اور کیا ہمیں علم میں ہے ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں ہمارے اندر بھی رکھی ہیں، جن نشانیوں پہ غور کر کے ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی خود شناسی کا عمل خدا شناسی تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. محترم انیق بھائی، اب اتنا بڑا سوال ہے یہ والا، اور یہ اتنی عجیب و غریب آیت ہے کہ علماء نے لکھا کہ انسان جو ہے نا، یہ ہمارا جسم، جی یہ عالم اصغر ہے. جی. عالم اصغر کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک جہان پوشیدہ ہے، اور یہ جہان عالم اکبر، یہ عالم اکبر ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو تم اس عالم اکبر پہ غور نہیں کرتے تو عالم اصغر پر، اپنے آپ پر تو غور کرو کہ ہم اور آپ آئے کہاں سے. آپ ہمیں غور کرنا سکھا دیں. ہیں جی، اب سکھائیں آپ ہمیں کہ ہم کیوں نہیں غور کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آنکھ کیسے کام کر رہی ہے، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، سانس ہم نے لی، اگر یہ رک جائے سانس تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. یہ سانس باہر بھی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کا تعلق شکر سے کیا ہے، اور کیا شکر یقین تک پہنچنے کی سیڑھی ہے؟ دو تین اس میں باتیں عرض کروں گا آپ سے. سب سے پہلی چیز انسان کا اپنے نفس میں غور کرنا. جی. کہ دیکھیے جب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ ذرا اس کی تخلیق پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک مضغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹا سا ایک خون کا لوتھڑا ہے. جی. جب بچے کی پیدائش کا عمل کا آغاز ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس خون، جمے ہوئے خون کو پھر اللہ تعالیٰ ایک لوتھڑا بناتے ہیں. پھر اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہڈیاں ڈالتے ہیں. پھر جب بچے ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھا مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. روح ڈالنے کے بعد وہ اتنا سا بچہ، چند سینٹی میٹر کا بچہ، اس کے جسم کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جب بچہ وہ پھر پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچے کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو کہ بچہ کتنا سانس زندہ رہے گا. جو بات آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے سانس اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں کہ اس بچے نے کتنے سانس لینے، زندگی اس کی کتنی ہے. نمبر 2، کتنا رزق اس کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق اللہ کے حوالے ہے، رزق انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. انسانوں کے ہاتھ تقسیم کرنے والے ہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو کون سی زمین میں دفن کیا جائے گا، کہاں جائے گا یہ مرنے کے بعد. یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھواتے ہیں. یہ انسان کی تخلیق کی مراحل. پھر انسان کے جسم کے اندر ایک ایک چیز کو آپ لے لیں، خون انسان کا، دل انسان کا، آنکھیں انسان کی، کان انسان کے، ایک ایک عضو کو لے لیں کہ اس کا کوئی متبادل بنا ہی نہیں سکتا. میرے سے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا، جب ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے گردوں کے فنکشن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے گردوں کا کیا نظام رکھا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گردہ جب انسان کا خراب ہوتا ہے تو کوئی دوسری جگہ اس کی لے نہیں پاتا. دوسرے انسانوں کو گردہ لگا لیتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر کے، کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی اپنی احتیاط بہت ہوتی ہے. وہ بات نہیں ہے جو اصلی گردے کی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں پاکستان کے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس کا مصنوعی گردہ نہیں بن سکتا کہ انسان کی جان جب اتنی ہے تو اس کی کوئی کوشش ہوئی ہو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مصنوعی گردہ بنا تو لیں، لیکن اس مصنوعی گردے کو عقل کہاں سے دیں گے جو مصنوعی گردے کا فنکشن ہے. مصنوعی گردہ جو فضلے کو خارج کرتا ہے، جو اصل پانی اس کو لیتا ہے، کہتے ہیں یہ عقل تو ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک عضو انسان کے جسم میں یہ کتنا بڑا ایک جہان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنی جان پر غور کرو، اپنے جسم پر غور کرو، اور اس غور کے نتیجے میں یہ اس بات کا احساس کرو کہ ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر شکر ادا کرو. پھر شکر کے دو طریقے ہیں، ایک زبان سے شکر، دوسرا اس شکر کو، اس چیز کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرنا. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. اس شکر کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں،
اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد کے نتیجے میں دنیا میں ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت کی آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی اس آیت کی ایک تشریح جو میں نے عرض سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں دو تین سوالات اٹھتے ہیں، بڑے بڑے شاید سوالات ہیں یہ، جو میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، یعنی اپنے درون پر، اپنے انر سیلف پر، تو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ نے ابھی ہمیں تعلیم کی، تو میں اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہوں، تو یہ خود شناسی ہوئی۔ تو یہ خود شناسی، میرا گردے کا فنکشن جیسا کہ آپ نے فرمایا، میرا برین کس طرح کام کر رہا ہے، بچے کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح خلقہ من ماء دافق، اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، تو کس طرح ہم آتے ہیں، ہم وجود میں آتے ہیں، اور ہمارے اعضاء کس طرح کام کر رہے ہیں، تو کیا میں اپنی معرفت حاصل کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہ خود شناسی تو ہو گئی لیکن خدا شناسی تک میں پہنچ بھی رہا ہوں یا نہیں، یا میں گردے تک ہی ختم، یعنی ایک میں نیفرولوجسٹ ہوں، میں بس اسی تک کام کرتا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، میں اگر کارڈیولوجسٹ ہوں مثال کے طور پر، یا میرے دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہے میرا، میں غور کر رہا ہوں، تو مجھے یہ چیز اللہ تک پہنچا بھی رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی؟ یہی سب سے بڑا فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں، کہ بہت غیر مسلم وہ ہیں جن کی معلومات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ ابھی ہم غیر مسلم دنیا کی طرف نہیں جا رہے، جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، کیا وہ بھی غور کر رہے ہیں؟ بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں غور نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ دیکھیے، غور کرنے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک، دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، یہ جو اللہ نے رزق پیدا کیا نا، پیچھے آیت پہ زمین آیا اور یہاں پر انفس آیا، ان دونوں کو آپ جوڑیں، اللہ تعالیٰ زمین سے اپنے رزق کی چیزوں کو اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اگانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چیزیں بن کر بازاروں میں آتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، وہ بھی اللہ نے بنایا کہ ہم ان چیزوں کو بازار سے خرید کر لے آتے ہیں۔ اتنے پیسے اللہ نے ہماری جیب میں ڈال دیے کہ جی ہم ان ضروریات زندگی کو خریدتے ہیں اور اپنے گھر میں لا کے استعمال کرتے ہیں۔ جو ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا، ہم بناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بنانے میں ہمارا حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، ان چیزوں کو خریدنے میں ہم اللہ کے ایک ایک قدم پر اللہ کے محتاج۔ پھر جب ہم اپنے حلق سے اتارتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں اتاری جا سکتی، اس کو نظام زندگی، نظام ہضم کا حصہ بنانا۔ تو لوگ ہمارے ہاں ان کی معلومات تو ہوتی ہیں، لیکن اس معلومات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی فکر ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی، نہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرماتے ہیں، جی آپ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے استعمال کی اور کھا لیا پی لیا استعمال کیا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو، اللہ تعالیٰ تک کی حق کو پہنچو گے تو تمہیں معرفت بھی حاصل ہوگی اور دنیا اور آخرت کی فلاح بھی ملے گی، اور تم اللہ کی قدر کو پہچانو، اللہ کی قدر کی پہچانو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ اکبر۔ ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ بہت پیارا سوال ہے انیق بھائی، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کیسے ہوں گی، یہ تو حقیقت ہے، لیکن میں نے جیسا عرض کیا بھی آپ سے کہ دیکھیے جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کتابوں کا مطالعہ، علم کو حاصل کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہوں، ان کو ہمیں در حقیقت مشن بنا کے، ان کو ہمیں اپنا محور زندگی کا بنا کر، اپنی سوچ کا محور بنا کر ہمیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، علم ہمیں کتابوں سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن معرفت ہمیں رجال اللہ میں بیٹھ کر ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت، کونوا مع الصادقین،
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو اللہ والا کیا کرتا ہے؟ بندے کو اللہ سے ملا کر خود پیچھے درمیان سے نکل جاتا ہے کہ جناب والا آپ اللہ سے بس میں نے لقا کرا دیا. آپ اپنا ایک تعلق، اپنا رشتہ، مضبوط رشتہ بس وہ پیدا کر لیں اللہ سے. میں اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا معاشرتی قصور ہے نا، وہ معاشرتی قصور یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا یقین حاصل کرنے کی، یہ چیزیں تو ہماری زندگی کا کیا، ہمارے ایمان اور دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے. لیکن جس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے بنیادی چیز انسان اپنے اوپر توجہ کرے اور اپنے اہل و عیال جو اس کے اولاد ہے اس کی طرف توجہ کرے، جو آج کل ہم لوگ نہیں کرتے. نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو، دینی تعلیم کو اور ان چیزوں کو ہم نے ثانوی حیثیت بھی نہیں دی ہوئی. ثانوی حیثیت اگر دیتے ہیں نا تو سیکنڈری حیثیت بھی اگر ہم دیتے ہیں تو اس کا نمبر کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس کا نمبر ہی نہیں آتا. آپ یقین مانیے بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، بے شمار وہ لوگ ہیں جن کو درود شریف نہیں آتا. تو یہ ہمارا کتنا بڑا قصور ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قصور یہ ہے، اس کا وہ تنہا اس بچے کا قصور نہیں ہوتا جو بڑا اب ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں چونکہ دینی تعلیم سے غافل ہیں بچوں کی، اس لیے یہ مسائل اتنے زیادہ پیش آ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی اس پروگرام کی توسط سے کہ خدارا اپنے گھر میں دینی تعلیم کا بہت اہتمام رکھیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں. قرآن پاک کی تعلیم، ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم یقیناً بہت بنیادی چیز ہے اور وہ ضرور دینی چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں جس اہتمام کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. اور ہمیں دوسری چیزوں کی اور دوسری معانی کی، قرآن پاک کے معانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہمیں جس فکر کی ضرورت تھی آج ہم لوگ اس کی طرف نہیں ہیں. معاشرتی بگاڑ کا اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا، اللہ کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اندر اپنے بچوں کو نہیں لگاتے اور نہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے ہم اس کے اندر یعنی مصروف رکھتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا ایک بہت بنیادی فریضہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں جو آپ نے بات فرمائی بڑے اہم بات ہے یہ، یعنی دین کو اپنی نسلوں میں نہ ہی صرف منتقل کرنا بلکہ دین کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنا. کہ یہ امتی بھی تو ہیں، میری اولاد صرف اولاد نہیں ہے، امتی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ تو بہت اہم بات. لیکن جو آیت ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، غور و فکر کی بات ہو رہی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت یہاں تلاوت کی تھی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. اللہ اکبر. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ایک پہلا سوال چھوٹا سا کہ یہ جو غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے انفس و آفاق کے لیے، یہ غور و فکر ہر مسلمان سے مطلوب ہے یا غور و فکر کرنے والے وہ کچھ اور ہوتے ہیں؟ ان سے مطلوب وہی ہے جو آپ نے بات فرمائی کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں اگر میں صاحب استطاعت ہوں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے اولی الالباب، آپ جیسے لوگ، ان سے کیا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے یا یہ تقاضا بالعموم ہے؟ دیکھیے، تقاضا تو بالعموم ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ کے تقاضا تو ہر انسان سے ہے کہ تم لوگ قرآن پاک میں غور کرو. نہیں، کائنات پر غور کرو، نشانیاں ڈھونڈو، باہر کی نشانیاں، اندر کی نشانیاں. یہ ہر شخص سے تقاضا ہے. قرآن پاک کے جو تعلیمات ہیں یہ تو ہر شخص سے تقاضا ہے، لیکن بعض آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اولو الالباب فرمایا. جو لوگ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عقل والے لوگ ہیں، یا جن کے لوگ پیروکار ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے خود پہلے سیکھیں، پھر پہلے غور کریں اور پھر بعد میں وہ لوگوں کو بتائیں. تو تقاضا عمومی طور پر تو سب سے، لیکن خاص طور پر تقاضا ان اہل تدبر سے ہے کہ جو اہل تدبر غور کر کے ان لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں جو لوگ کہ خود براہ راست غور کرتے نہیں ہیں یا ان کے اندر غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ اپنے تجربات کا نچوڑ بتاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے
جیسے ہر زمانے میں علماء ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر علماء ہوتے ہیں، ان علماء کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جی آپ غور کر کے ان لوگوں کو بتائیں جو غور نہیں کر رہے، آپ ان کو متوجہ کریں۔ چنانچہ علماء کرام یہ کام کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو کھولتے ہیں، ان کی تفسیریں کرتے ہیں، ان کی تشریحات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی غور کرنے کی ہے۔ کیا تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے کائنات کے اوپر، یا تمہارے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غور کی چیز نہیں ہے کہ بہت باریکی ہے اس کے اندر، بلکہ اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرو گے، متوجہ ہوگے، تو تم لوگ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور دوسری بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے آیات میں فرمایا کہ یہ جو اہل الباب ہیں، اہل عقل والے لوگ ہیں، اہل شعور لوگ ہیں، وہ اس کا علم حاصل کریں اور آ کر دوسرے لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ جی یہ علم ان لوگوں تک منتقل کریں، تاکہ لوگ قرآن پاک کی فہم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں اور وہ اس علم کو دوسری طرف پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب سوال چھوٹا سا آپ کی خدمت میں یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ کام ہے اہل علم کا، یہ اہل علم جن کی سرحدیں راسخون فی العلم تک پہنچتی ہیں، جو قرآن کریم فرما رہا ہے، تو ہمارے معاشروں میں کیا ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمارے معاشرے بانجھ ہو گئے ہیں کہ جو اہل علم ہیں وہ افراد معاشرہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے میں ذرا پیچھے چلے گئے ہیں؟ ہم 50 سال پہلے آ جاتے ہیں، آپ کے دادا اللہ اکبر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جس طرح وہ رجال کار کی آپ نے بات کی نا، رجال اللہ، اللہ اکبر، کیسے اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ اب مولانا محمود الحسن صاحب، انور شاہ کاشمیری صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لوگ کہ جن سے مصافحہ کریں تو مدتوں ہاتھ سے خوشبو نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا آپ کو کہ جو اصلاح معاشرہ جن کو کرنا، جن کی ذمہ داری تھی، ان میں کوئی صلاحیت اصلاح کی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ صلاحیت کم ہو گئی ہے، جی، لیکن اتنی بات ہے، یا لوگوں نے توجہ دینی کم کر دی؟ یہ بات ہے کہ لوگوں نے توجہ دینی کم کر دی اور اچھا، لوگوں نے باتوں کو لینا کم کر دیا۔ بات یہ کہ دیکھیے، جو انسان کے اعمال کا جو ایک مقام ہے، جو صحابہ کرام کا مقام تھا، جی، یقیناً وہ تابعین میں نہیں آ سکتا، تابعین کا تبع تابعین میں نہیں آ سکتا۔ تو جو زمانہ گزرتا رہتا ہے اس زمانے کی وجہ سے انحطاط تو آتا ہے، ٹھیک، لیکن علماء اکرام جو اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی ہم اگر دیکھیں کہ جو کام اب سے 50 سال پہلے ہوتا تھا، 100 سال پہلے ہوتا تھا، آج بھی الحمدللہ علماء کرام اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان علماء کرام سے کسب فیض کرتی ہے۔ لیکن لوگوں کی توجہ یا ان لوگوں کے اندر ان کی باتوں کو لینا، اس کی صلاحیت دن بدن کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہماری دنیا کی طرف انہماک بے تحاشا بڑھ گیا، پیسوں کی طرف انہماک بہت زیادہ بڑھ گیا، آخرت سے غفلت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے علماء کرام کی باتوں کو سنتے تو ہیں، لیکن باتوں کو لینے کی صلاحیت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی یعنی میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ جو اسباب ہیں دنیا کے بہت ساری طرف انہماک غیر معمولی، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی باتوں کو مینو ان لیتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں، پڑھائی کا سلسلہ تو ضرور چلتا رہے گا، اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری اور ساری انشاءاللہ رہے گا، اور لوگ پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن معاشرے پہ اس کے اثرات، معاشرے کو اس کے اندر کنورٹ ہونا، اس کو لینا، اس کے اندر صرف ان کی شخصیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، حکومتی ایک نظام ہوتا ہے، حکومتی اقدامات ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے علماء کرام کی باتیں اس لیے بے اثر ہو کے رہ جاتی ہیں کہ حکومتیں اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کرتی۔ مثلا ظلم ہے، ایک بہت علماء کہہ کے تھک گئے کہ جی مثال کے طور پہ ناجائز تجاوزات ختم کیے جائیں، زمینوں پر قبضے ختم کیے جائیں، ساری دنیا کا مطالبہ ہے، لیکن اب حکومتیں نہیں کرتی تو ان کی آواز بھی بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو بہت سارے عوامل چیزیں ہوتی ہیں جو در حقیقت علماء کرام کی باتوں کو سپورٹ کرتی تھی، ان سپورٹ کرنے کی وجہ سے باتوں میں ایک اثر بھی پیدا ہوتا تھا۔ علماء کرام کی محنت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان کی سپورٹ
آج حکومتی اداروں کی طرف سے نہیں، عوام کی سطح پر نہیں، دنیا کا انہماک، دنیا کی طرف متوجہ ہونا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، اور دنیا کے اندر اتنی نئی نئی چیزیں وجود میں آ گئیں جو پہلے ماضی میں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ سارے عوامل وہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ان چیزوں کا، دین کا عمل دخل نسبتاً پہلے سے کم محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات، پہلے بچپن سے مائیں اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کیا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ کلمہ سکھاتی تھی، نمازیں سکھاتی تھی، ماں باپ ان کو مسجد میں لے کر جاتے تھے، ماں باپ خود ہی مسجد میں نہیں جاتے، بچہ کیا جائے گا؟ اچانک آپ کسی ایسے فریش بندے کو جس نے کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بچپن سے نہ چلا ہو، آپ اس کو کسی بیان میں لے جا کر بٹھا دیں، اب پھر آپ کوئی آدمی یہ کہہ کہ صاحب ان عالم صاحب کو تو بچے کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا، تو وہ اثر پیدا کرنے کے لیے تو پورا ایک بیک گراؤنڈ چلتا ہے، ایک سسٹم، ایک پورا ماحول چلتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، گھریلو تربیت ہوتی ہے، اسکول کے اندر بھی پہلے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو جایا کرتی تھیں، اب اس سے وہ اسکول خالی ہو گئے۔ یہ سارے عوامل بنے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوریاں اور یہ اعمال کے اندر ہمارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ گھر کا ماحول اور اولاد کی تربیت ہے۔ چھوٹا سا خواتین و حضرات ایک واقعہ جس میں مفتی صاحب کا بھی ذکر ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ہم واقعات بیان نہیں کرتے، لیکن اس گفتگو سے بہت وہ ربط رکھتا ہے۔ کوئی 15-18 برس پہلے کی بات ہے کہ میں ان کے والد مفتی رفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی تو میں اپنے تینوں بچوں کو بھی بٹھاتا تھا، گفتگو سنواتا تھا۔ اس زمانے میں بچے میرے بہت چھوٹے تھے، تو میرا بڑا بیٹا جو الحمدللہ اس وقت یعنی اپنے 32ویں سال میں ہے، اس وقت وہ کوئی 11ویں برس میں ہوگا، 12ویں برس میں ہوگا، تو پوری گفتگو ہوئی۔ مفتی صاحب کا بڑا کرم، یعنی آپ کے والد صاحب کا، کہ وہ گاڑی تک ڈراپ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ خدا حافظ ہو رہا تھا تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے، آپ کے والد صاحب نے، میرا بڑا بیٹا جس کا نام ہے عباد احمد، وہ آج کل ڈنمارک میں ہے، تو اس کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور یہ کہا، میاں تمہارے ابا سے جو باتیں ہوتی ہیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں؟ تو بیٹے نے کہا بالکل سمجھ میں نہیں آتی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اب وہ یقیناً اس کی سمجھ میں کیا آئیں گی باتیں؟ تو اب یہ نکتہ جو آپ کے والد صاحب نے تعلیم کیا، آپ نے یہ فرمایا بیٹے سے میرے لیکن ابا کے ساتھ آیا کرو۔ زبیر آپ کا ذکر کیا، مولانا عبدالحی صاحب جی، جو مولانا رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد، شیخ تھے۔ شیخ استاد، اللہ اکبر، کہ جب میں جاتا تھا تو زبیر کو، یہ زبیر جو ڈاکٹر زبیر آج پاکستان کا ایک بڑا نام، اللہ اکبر، تو میں زبیر کو بھی لے کے جاتا تھا تاکہ چیزیں اندر جائیں، یہ دین پہنچے اندر۔ بے شک، یہ ہے سلسلہ، اللہ یہ ہم نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو کے اندر دین اونڈے لیں۔ بات سے بات نہیں کر رہی ہے، میرے ہمیں والد صاحب نے یہ بات ہماری گھٹی میں بٹھا دی تھی کہ دیکھو مجھے جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، ہم بہن بھائی یہ کہتے تھے کہ دیکھو ابھی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ جی اب بچے ہوتے ہیں نا، کوئی بات ذرا سی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو جھوٹ بول دیا، تو ہم کہتے تھے کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، اب بھی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ تربیت کا ایک حصہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا پڑا ہے کہ جھوٹ عام ہے، لیکن بچپن سے بچوں کو جھوٹ سے دور رکھنا، گناہوں سے دور رکھنا، یہ اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ بچپن سے لے کر چلتے، پھر آپ کسی بزرگ کے پاس اس لے کے کر جاتے لیے ہیں۔ پہلے والدین کو جھوٹ سے دور رہنا پڑے گا۔ جو مینٹور ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں اولاد کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں بھی تربیت کی ضرورت ہو؟ بے شک، لازمی، بے شک۔ وہ ماں جو آپ نے بات فرمائی کہ مائیں اولاد کی تربیت کیا کرتی تھیں، اللہ سے تعلق جوڑتی تھیں، رشتہ پکا کیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کے جو یہ قصص الانبیاء، اللہ اکبر، جو واقعات ہیں، یہ اولاد کو سنائے جاتے تھے اور ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ وہ جوڑیں۔ نانیاں دادیاں وہ روزانہ دین سناتی تھیں، دین سے قریب کرتی تھیں۔ تو یہ سلسلے رفتہ رفتہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں،
جو بس الارمنگ ہے بیش کہ 25 سال بعد سوسائٹی کہاں پر کھڑی ہوگی. بیش اللہ اکبر. مفتی صاحب کبھی کبھی سوچ کر خوف آتا ہے ایسے کہ یا اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم. تو اپنی اولاد کو محفوظ بنانا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح انداز میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں. یہی اس مقصد ہے اس پروگرام کا. بس الحمدللہ بات پہنچتی ہے، اب ابلاغ ہوتا ہے، اور اگر کچھ افراد تک بھی یہ گفتگو پہنچ جائے جو مفتی صاحب نے عطا فرمائی اور اس پر عمل ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنے. میں مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 17 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. سیکنڈ آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تھرڈ آپشن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبر سے 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ سوہا اختر سوہا اختر فیصل آباد. فیصل آباد سے. سوہا اختر صاحبہ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے. اللہ اکبر. محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے. سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.